میں کیسر عزیز اپنے یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78 کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے پھر نادرا کی انفارمیشن نئی 2022 کی لے کے آیا ہوں۔ اس انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ وہ شناختی کارڈ رینیو کرانا چاہ رہے ہیں، شناختی کارڈ زائد المیعاد ہو گیا ہے، اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے، تو آپ اس کو رینیو کرانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کس طریقے سے اسے رینیو کروا سکتے ہیں، اور آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے کن کاغذات کو پورا کرنا ضروری ہے اور کون کون سی ہدایات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے شناختی کارڈ کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ نادرا جو شناختی کارڈ ایشو کرتا ہے اس کی ایک مخصوص ڈیٹ ہوتی ہے۔ وہ 10 سال، 15 سال، 20 سال کی میعاد کے لیے شناختی کارڈ ایشو کرتا ہے۔ جب وہ 10-15 سال کی میعاد ختم ہو جاتی ہے تو وہ شناختی کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو آپ کو شناختی کارڈ رینیو کرانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو شناختی کارڈ کو رینیو کرانے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ چیک کر کے جائیں گھر سے کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کا جو فیملی ہیڈ ہے وہ آپ کا والد ہے، اور اگر آپ کا والد حیات نہیں ہے تو پھر آپ کی والدہ ہے۔ تو ان دونوں کے اگر دونوں حیات ہیں تو دونوں کے شناختی کارڈ ایکسپائری نہ ہوں، تب آپ جا کے اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ رینیو کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنا شناختی کارڈ رینیو کرانے جائیں گے، اگر آپ کے والد یا والدہ میں سے کسی ایک کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا تو آپ کا شناختی کارڈ کی تجدید نہیں ہوگی، اور آپ کو پہلے اپنے والدین کے کارڈ اپ ڈیٹ کرانے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک حیات ہے، تو پھر جو حیات ہے اس کا شناختی کارڈ ایکسپائری نہ ہو، اور جو وفات پا گیا ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دونوں وفات پا گئے ہیں تو پھر دونوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ پوری کر کے پہلے آپ گھر سے نکلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شناختی کارڈ آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے، گم ہو گیا ہے، کہیں مس پلیس ہو گیا ہے، تو پھر اس کی کاپی ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ اور اگر کاپی بھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کو شناختی کارڈ کا نمبر یاد ہونا ضروری ہے۔ اور بعض اوقات جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ شناختی کارڈ نمبر بھی یاد نہیں ہوتا، شناختی کارڈ بھی گم ہو جاتا ہے اور اس کی کاپی بھی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا اگر FRC فارم بنا ہوا ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ان کا نام اور ان کی ولدیت، ان کا شناختی کارڈ نمبر درج ہوگا، وہ ہونا ضروری ہے۔ وہاں سے بھی ہم آپ کا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ نادرا والے لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس FRC بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس بے فارم کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی بے فارم جو ہے جہاں آپ کا نام اندراج ہوتا ہے، جیسے بچے جو ہے وہ 18 سال سے کم ہوتے ہیں ان کا بے فارم بنایا جاتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کا شناختی کارڈ نمبر وہ لے سکتے ہیں اور آپ کا شناختی کارڈ رینیو کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ پوری کر کے گھر سے نکلیں گے، آپ نادرا کے دفتر جائیں گے، بہت آسان طریقہ ہے، وہاں جا کر آپ اپنا ٹوکن لیں گے اور اپنی باری کا انتظار کریں گے۔ جب آپ کی باری آئے گی تو آپ اسی کاؤنٹر پہ جائیں گے جہاں آپ کا ٹوکن نمبر آئے گا۔ وہاں جا کر آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ میرا شناختی کارڈ زائد المیعاد ہو گیا ہے اور میں نے شناختی کارڈ تجدید کرانا ہے، رینیو کرانا ہے۔ تو وہ آپ کا ڈیٹا چیک کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ نے وہ چیزیں اپڈیٹ کی ہوئی ہیں، والدین کے ID کارڈ یا ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس شناختی کارڈ، اپنے شناختی کارڈ کا نمبر بھی موجود ہے، تو وہاں آپ کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ وہاں اپنی بہن یا بھائی میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جائیں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ وہاں پر فوراً آپ کی بایو میٹرک کر دے گا اور آپ کا وہیں فارم سبمٹ ہو جائے گا۔ آپ کو واپس دوسرا چکر نہیں لگانا پڑے گا۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کا بہن بھائی بایو میٹرک کے لیے نہیں گیا تو وہ پھر نادرا والے آپ کو فارم دیں گے اور وہ گریڈ 16 کے آفیسر سے آپ سائن کروائیں گے، سائن کروانے کے بعد دوبارہ جا کے اس کو جمع کرائیں گے، تھوڑا آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بہن یا بھائی میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جانا تو وہ بہتر ہے۔ اس میں دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیں تو بیوی آپ کی بایو میٹرک کر دے گی، تب بھی آپ کا شناختی کارڈ اسی وقت وہاں شناختی کارڈ کا فارم وہاں جمع ہو جائے گا، اسی وقت جمع ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ نے اگر سادہ شناختی کارڈ بنوایا ہوا ہے تو سادہ شناختی کارڈ سے آپ سمارٹ شناختی کارڈ بنوانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ بنوا سکتے ہیں۔ سادہ شناختی کارڈ کی فیس 400 روپیہ ہے، اور سمارٹ چپ والا جسے شناختی کارڈ کہا جاتا ہے اس کی فیس 750 روپیہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے سمارٹ کارڈ بنوایا ہوا ہے اور آپ دوبارہ سادہ کارڈ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں آ سکتے، سمارٹ کارڈ سے سادہ کارڈ کی طرف آپ نہیں آ سکتے۔ دوسری یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اگر وہاں جا کر ٹائم بچانا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جائیں، اگر بہن بھائی نہیں ہیں تو بیوی کو ساتھ لے کے جائیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ جو بہن اور بھائی آپ کا
بایومیٹرک تصدیق کرے گا اس کا شناختی کارڈ بھی ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بایومیٹرک کرنے گئی ہے آپ کی تصدیق، یا آپ کا بہن یا بھائی کی ہے، تو ان کا شناختی کارڈ ایکسپائری نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں اگر آپ نے مزید معلومات یا شکایت کرنی ہو تو میں نادرا کا ہیلپ لائن نمبر آپ کو دے رہا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی لکھ رہا ہوں، آپ وہاں کال کر سکتے ہیں۔ 1777 جو ہے وہ نادرا کا ہیلپ لائن نمبر ہے، 051-111-786-100، یہ بھی نادرا کا ہیلپ لائن نمبر ہے، یہاں بھی آپ کال کر کے مزید معلومات اور شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید نادرا کے بارے میں معلومات دوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔